اچھا جیسے آپ نے کاروبار کی بات کی تو کافی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی کاروبار کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جابس کا تو کوئی آسرا ہے نہیں گورنمنٹ کی, تو یا تو پرائیویٹ جاب کر لو یا پھر اگر کوئی اپنے بزنس کی طرف آتا ہے تو ہر کسی کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی بزنس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی, آپ کا تو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا ہم سے, کہ کوئی چھوٹے اماؤنٹ سے بھی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو کوئی کچھ ان کے لیے کچھ آپ کوئی ٹپ دینا چاہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہے لیکن وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیسے کریں؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کوئی کاروبار بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. آپ کے پاس اگر تھوڑے سے بھی فنڈ ہے نا, آج 20,000 روپے سے بھی کاروبار اسٹارٹ ہوتا ہے. زبردست کرنے والا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہ کہتے ہیں نا یہ چھوٹا کام ہے یار, ہم کریں گے, ہماری عزت کے مسئلہ ہے. آپ یہ سب بھول جائیں. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنے گھر کے لیے روٹی کمانی, بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر روزی روٹی کے لیے نکلے ہیں, آپ حلال کام کر رہے ہیں, تو کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہے. چاہے آپ فرینچ فرائز کا ٹھیلا لگائیں. آپ آج کل تو اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں, کیا سوپ بیچ رہا ہے, کوئی ہیئر آئل بیچ رہا ہے, اتنی ساری چیزیں. آپ کسی بھی چیز کو لے کے اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں, اپنا پروڈکٹ بنا سکتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے کافی پروڈکٹس بن سکتے ہیں. تو بہت ساری ایونیوز کھلے ہیں. صرف یہ ہے کہ مسئلہ ہماری سوچ کا ہے. مطلب پیسہ جو ہے وہ ضروری ہے لیکن وہ اتنا نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ ہمارے پاس لاکھوں کٹھے ہوں پھر ہم کوئی بزنس. آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ سب اسٹارٹ اپ سے شروع ہوئی تھی, اور ان کے پاس اتنے پیسے تھوڑی تھے. وہ تو آہستہ آہستہ کر کے آج اتنی بڑی ہوئی ہیں. بالکل. اگر میرے باپ دادا نے بھی لگایا تھا, یہ فیکٹری لگائی تھی, تو اتنے پیسوں سے تھوڑی لگائی تھی. وہ تو آہستہ آہستہ کر کے پروڈکٹ بنا, فیکٹری چلی, مال بکا, تو پھر ہوا. اور میرا کیا, کوئی بھی پاکستان کی کمپنی دیکھیں, سب کی ہسٹری یہی ہے کہ سب نے چھوٹے سے کارخانے سے سٹارٹ کیا اور آج وہ فیکٹریوں میں تبدیل ہوئی. تو محنت لگن آپ کی ہونی چاہیے, آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے, مشن کلیئر ہونا چاہیے, تو آئی تھنک اینی تھنگ از پاسبل ان دس. زبردست. اچھا اگلو میں اگر کوئی آ کے جاب کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا درکار ہے؟ دیکھیں اگلو میں جاب کرنے کا ہمارا سمپل پروسیس ہے. ہماری آن لائن ویب سائٹ ہے iglufund.com, اس پہ جا کے اپلائی کر سکتا ہے, یا ہمارا ای میل ایڈریس ہے apply@iglufund.com, اس پہ اپنی اپلیکیشن بھیجے. سبجیکٹ میں وہ اپنے جو پوزیشن ہے جس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہے, اور وہاں سے پھر ہماری HR ٹیم رابطہ کرتی ہے. اور دوسرے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ہمارے, فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈ ان, تو ادھر اس پہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, اس کے تھرو ہم پھر اپلیکیشن کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم ٹائم ٹو ٹائم جاب لگاتے بھی ہیں کہ یہ فلانی پوزیشن اوپن ہے, ویکنسی ہے, تو آپ اس کے لیے اپلائی کریں. تو بڑا سمپل پروسیس ہے اور ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پرچی سسٹم یہاں سائٹ سے ہے تو وہ آپ آن لائن اپلائی کریں, اس کے اندر شارٹ لسٹ ہوں گے اگر ایکسپیرینس ہوگا آپ کا, اور آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے. زبردست. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتنے سالوں سے آپ کی ماشاءاللہ سے کمپنی چل رہی ہے اور ہماری دعا ہے کہ آگے بھی چلے, تو جو آپ کے پرانے ورکر ہیں یا جو نئے آپ امپلائی رکھتے ہیں ان کے لیے سہولت سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کوئی کمپنی دیتی ہے میڈیکل آپ کا فری ہے, کوئی مطلب جیسے لنچ وغیرہ دیتے ہیں, ڈنر کرواتے ہیں, مطلب جو 24 گھنٹے چلتی ہے, تو آپ کے یہاں ایسی کوئی سہولت ہے ورکرز کے لیے؟ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم, ہمارے الگ الگ چیزیں ہماری لنکڈ ہے امپلائیز کے ساتھ بھی. ویسے بھی جیسے آج آپ آئے, آج ہمارا اینیول لنچ ہے, تو آج ہماری وہ قرآن خوانی ہے نیچے, اور پھر ہمارا اینیول لنچ ہے. اس طرح ہمارا چل رہا ہوتا ہے. سال میں ہمارا ایک اینیول کرکٹ میچ ہوتا ہے, پھر ہمارا ایک اینیول فیملی فیسٹیول ہوتا ہے جہاں لوگ آتے ہیں. بلکہ ہمارے تو فیملی صرف کمپنی کے لوگ نہیں, کمپنی کے باہر والے جتنے دکاندار والے جو مال بیچ رہے ہیں اگلو کا, وہ بھی ہمارے پارٹ آف اگلو فیملی ہے. ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, ان کو ناشتہ کراتے ہیں, وہ اللہ ہوتا ہے, گیمز ہوتی ہیں, پورے ہم تھیم پارکس بک کرا لیتے ہیں, رائڈز وغیرہ ہوتی ہیں. تو وہ بیسکلی ہم سب کو ایز اے فیملی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے سال میں ہمارے ایونٹس فکس ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم امپلائیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. زبردست. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, جیسے ہم آئس کریم یا کیک تو چلو وہ بھی آ جاتا ہے اس میں, لیکن ابھی ہم آئس کریم کے اس میں بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آئس کریم کی بات کریں گے. کہ میں یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جو آپ کو فلیور پسند ہے ہم کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں نا, کہ یہ ہم نے لیا اور جب تک ہم اس جگہ پہ پہنچے وہ آئس کریم پگھل جاتی ہے. تو کوئی ایسا کچھ میں ہمیشہ مطلب یہ تھا میرے ذہن میں کہ اگر کبھی میرا کہیں پہ ہوا ایسے بات ہوئی میری, تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ میرا سوال نہیں, مطلب سب کا ہے میرے خیال سے, تو سب ہم یہی کہتے ہیں کہ یار ایسا کچھ کیوں نہیں ملاتے کہ یہ پگھلے نا.
تو اس کی تھوڑی عمر بڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. دیکھیں پگھلنا نا والی چیز بھی بن سکتی ہے جو دوسرے لوگ بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں, لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اچھا, تو ایک لمٹ تک چیز ڈالنی چاہیے. جیسے دیکھیں اگر ہم اکثر کبھی کبھار کچھ روڈ سائڈ پہ جاتے ہیں اور ہم کباب پراٹھے کھا لیتے ہیں جو بالکل گھی ٹائپ چیز میں ہوتے ہیں, ڈیزل میں بنے ہوئے, آپ کو پتہ ہے کچھ جگہوں پہ ڈیزل میں بھی چپلی کباب بنتا ہے, اب وہ کھائیں گے تو آپ کا سینہ چوک ہو جائے گا. تو اسی طرح آئس کریم میں بھی ہوتا ہے, کیونکہ نیچرل انگریڈینٹس ڈلے ہوئے ہیں, اس کو کبھی نہ کبھی تو پگھلنا ہے. بالکل. آپ نارمل گھر میں اگر اپنے فریزر سے برف نکالتے ہیں تو وہ برف بھی پگھلتی ہے, وہ ایک سرٹن ٹائم فریم ہوتا ہے اس کے اندر وہ رکھنا ہوتا ہے. ہاں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ڈرائی آئس ہے, آپ نے باکس میں ڈرائی آئس ڈال دی, آئس کریم ڈال دیا, پکنک پہ لے کے چلے گئے تو آپ کو وہ ٹھنڈک تھوڑا وہ سپورٹ کرے گی. مگر وہ اٹ سیلف اگر آئس کریم کہے کہ بھائی یار 3 گھنٹے تک رکھے رہنے اور پگھلے ہی نہ, تو پھر آپ ہے نا, یہ اس کا مطلب ہے وہ آئس کریم نہیں ہے, یہ آپ فیٹ کھا رہے ہیں. بالکل. یہ نا جو ویجیٹیبل آئل کا کانسیپٹ, ہم ہے ہی سالن کھانے والی قوم, تو ہم تیل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو ہم وہ اگر تیل بھر کے دے دیں گے تو کام ہو جائے گا.